ساری حمد اللہ کے لیے کہ جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، وہ جو بادشاہ حق مبین ہے، جو کہ بغیر کسی وزیر کے تدبیر کرنے والا ہے اور بغیر بندوں کے مشورے کے عمل کرنے والا ہے۔ اے خدائے واحد و احد، میں گواہی دیتی ہوں کہ فقط تو ہی خدا ہے، جسے تو گرا دے اسے کوئی اٹھانے والا نہیں، جسے تو اٹھا دے اسے کوئی گرانے والا نہیں، جسے تو عزت دے اسے کوئی ذلیل کرنے والا نہیں، جسے تو عطا کر دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے تو روک دے اسے کوئی عطا کرنے والا نہیں۔ تو ایسا اول ہے کہ جس سے نہ کوئی اول تھا، اور تو ایسا آخر ہے کہ جس سے نہ کوئی آخر ہوگا۔ اور اس کے بعد درود و سلام ان ہستیوں پر جو کہ وجہ تخلیق کائنات ہے۔ صلوات بر محمد قال امام محمد باقر علیہ السلام، ما من نکبت تصیب العبد الا بذنب۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کتاب شافی سے روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے پر جو مصیبت پڑتی ہے وہ اس کے گناہ کی وجہ سے پڑتی ہے۔ اب گناہ دو قسم کے ہیں، ایک ہے گناہ کبیرہ اور ایک ہے گناہ صغیرہ۔ گناہ کبیرہ یعنی بڑے گناہ، اور گناہ صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ۔ اب اگر انسان کو گناہ کبیرہ کی اصل تعریف معلوم ہو جائے تو اسے گناہ صغیرہ کی تعریف خود بخود معلوم ہو جائے گی۔ گناہ کبیرہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ وہ گناہ ہیں کہ جن کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے، کہ جن کا تذکرہ روایات میں، ائمہ معصومین کی روایات میں موجود ہے، اور جن کے لیے جہنم کے عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے، اور اس کے برعکس گناہ صغیرہ۔ تو اب سوال یہ ہے کہ میں نے یہ موضوع کیوں چنا ہے، گناہ کا موضوع اور آثار گناہ، اور پھر ان آثار کو زائل کرنے والے اعمال۔ اس لیے کہ آج کل آپ نے تقریباً ہر ایک سے ہی سنا ہوگا کہ ہمارے گھر میں بہت زیادہ مصیبتیں، بہت زیادہ پریشانیاں، بہت زیادہ مشکلات آ گئی ہیں، گھر میں آئے دن کوئی نہ کوئی بیمار رہتا ہے، کسی کی جاب نہیں ہے، مختلف پریشانیاں۔ مسائل کا تذکرہ تو ہو گیا، لیکن کبھی توجہ نہیں دی کہ اصل میں بنیادی مسئلہ کیا ہے، بنیادی وجہ کیا ہے کہ یہ سب چیزیں ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں۔ تو بنیادی وجہ ہے گناہ، امام کے قول کے مطابق، جیسا کہ میں نے ابھی تذکرہ کیا، امام کے قول کے مطابق بنیادی وجہ گناہ ہے۔ اب انسان گناہ کرتا کیوں ہے؟ تو ہمارے چھٹے امام جعفر الصادق علیہ السلام کی روایت کے مطابق 4 عوامل ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے۔ پہلا عامل، انسان گناہ کرتا ہے کیونکہ انسان مادہ پرست ہو جاتا ہے، یعنی دنیا پرست ہو جاتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز دنیا کے لیے ہوتی ہے۔ دوسرا عامل کیا؟ کہ انسان موت کو بھول جاتا ہے۔ جب انسان موت کو بھول جائے گا تو سارا وقت دنیا میں ہی لگا رہے گا، ہر چیز اس کی دنیا کے لیے ہی ہوگی۔ اسی لیے روایات میں ملتا ہے کہ جب آپ کسی جنازے کو کاندھا دیں تو یہ سوچ کر، یہ تصور میں لائیے کہ اس جنازے میں آپ لیٹے ہوئے ہیں، تاکہ انسان جب تصور کرے گا تو ایک جھرجھری سی طاری ہوگی، اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا شروع کرے گا۔ جب قبرستان جاتے ہیں تو باہر ایک زیارت لگی ہوتی ہے، عربی میں ہوتی ہے، اس سے سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اس کا اردو ترجمہ کیا ہے کہ سلام ہو اے مومنین تم پر، تم لوگ جا چکے ہو، بس اب ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں، تم نے قبر کو کیسا پایا۔ تو انسان یہیں کے غسل میں، کہ جب آپ کسی کو غسل دے رہے ہو تو گھر کا فرد ساتھ میں ہو، آپ یہ تصور کر کے غسل دیں کہ کل کو آپ نے بھی اسی جگہ پر لیٹنا ہے۔ پھر قبر میں جائیں گے تو آج ہم اپنے مرحومین کی قبر پہ جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 1.5 سے 2 گھنٹہ رکتے ہیں، تلاوت قرآن مجید کی مختلف دعائیں پڑھیں، اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں۔ مردہ اکیلا ہی ہوتا ہے، کیا پتا کل کو ہمارے لیے کوئی پڑھنے والا ہو نہ ہو، اس وقت کیا کام آئے گا؟ یہ اعمال ہی کام آئیں گے ہمارے۔ تو انسان اپنی موت کو یاد رکھے تاکہ اپنے اعمال کا محاسبہ،
امام کہتے ہیں کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے اپنے اعمال کا خود محاسبہ کرے گا تو آخرت میں جب کہ سب کے اعمال کا چیکنگ ہو رہی ہوگی، محاسبہ ہو رہا ہوگا، اس ٹائم پہ اس شخص کا محاسبہ نہیں ہوگا، اس کے اعمال چیک نہیں ہو رہے ہوں گے۔ اسی طریقے سے اب تیسرا عامل کیا ہے کہ انسان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ ہر شخص میں ایمان کی ایک طاقت ہے۔ جب ایمان کی طاقت ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بدکار سے بدکار انسان ہی کیوں نہ ہو، گنہگار سے گنہگار انسان ہی کیوں نہ ہو، لیکن کبھی نہ کبھی اگر اس کے دل میں ایمان کی شمع روشن ہے، اگر اس کے ذہن میں ایمان کی شمع روشن ہے، تو کبھی نہ کبھی یہ ضرور کہے گا کہ یہ دین کا مسئلہ آ جاتا ہے ذرا سا احتیاط۔ تو تیسرا عامل کیا ہے کہ انسان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ اب اگر ایسے شخص کا جس کا ایمان یقیناً اس کے دل میں جو شمع روشن ہے، اس کی شعاعیں کم ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کے دل میں ایمان کی شمع روشن ہے، جس کا مطلب ہے کہ اگر آپ اس کو دین کی طرف لانا چاہیں تو وہ بآسانی دین کی طرف آ سکتا ہے۔ چوتھا اور آخری عامل ہے کہ انسان شریعت کے احکام سے بھی واقف ہے، دین کے احکامات سے بھی واقف ہے، لیکن انہیں کم اہمیت سمجھتا ہے، یعنی دنیا پرست بھی نہیں ہے، موت کو بھی نہیں بھولا، ایمان بھی اتنا کمزور نہیں ہے، لیکن سب کچھ جانتا ہے، لیکن غفلت میں مبتلا ہے۔ جیسے اگر کوئی شخص سوچ میں گم ہو اور اگر آپ اس کو آواز دیں تو وہ پہلی دفعہ میں آپ کی بات نہیں سنے گا، کیونکہ وہ اپنی سوچوں میں غافل ہے۔ اسی طریقے سے یہ شخص بھی غفلت میں ہے، تو اگر اس کو ایمان کی جانب لے کر لایا جائے تو یہ بآسانی آ سکتا ہے۔ اب اس کے بعد اب انسان، یہ 4 عوامل ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے، تو اب ان گناہ کے اثرات انسان پر کیا پڑتے ہیں؟ پہلا اور سب سے مین اثر جو انسان پر پڑتا ہے کہ اس کا ایمان زائل ہو جاتا ہے۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں، مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام، مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کا ایمان گناہ کرنے سے اس طریقے سے زائل ہوتا ہے کہ جس طریقے سے سورج کی تپش سے برف پگھل جاتی ہے، اتنی تیزی سے ایمان زائل ہوتا ہے۔ آپ نے خود مشاہدہ کیا ہوگا، ایک ہی معاشرے میں ہم سب رہتے ہیں کہ بہت ہی دیندار، ایماندار، آہستہ آہستہ ایمان ختم ہو گیا۔ اور ویسے بھی آخری زمانے کے متعلق تو روایات میں بھی آیا ہے، متعدد روایات ہیں کہ جن میں آیا ہے کہ آخری زمانے میں کس قدر مشکل ہوگا انسان کو اپنا ایمان بچانا۔ یہ روایت میں آتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک انسان اپنی ہتھیلی پر آگ کے انگارے کو رکھ کے کھڑے ہونے کو آسان سمجھے گا بنسبت اپنے ایمان کو بچانے کے۔ اور صرف یہی نہیں، روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ اس طریقے سے، اس تیزی سے ایمان زائل ہو رہا ہوگا کہ انسان صبح کو گھر سے با ایمان نکلے گا اور شام کو جب گھر واپس آئے گا تو ایمان ختم ہو چکا ہوگا۔ اتنا مشکل ہے ایمان کو بچانا۔ پھر دوسرا اثر کیا ہے گناہ کرنے کا؟ کہ انسان کی نعمتیں زائل ہو جاتی ہیں۔ جب تک انسان کے پاس نعمت ہوتی ہے اسے احساس نہیں ہوتا، جب نعمت جانے لگتی ہے یا چھن چکی ہوتی ہے تب احساس ہوتا ہے، اور پھر ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، کسی کوئی حسد تو نہیں کرتا ہم سے، کسی نے نظر تو نہیں لگا لی، لیکن اپنے گریبان میں نہیں جھانکنا، اپنے آپ کو نہیں دیکھنا کہ کیا ہمارا تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جو ہماری اپنی نعمتوں کو زائل کر رہا ہے۔ انسان کے گناہ انسان کی نعمتوں کو زائل کر دیتا ہے۔ یعنی مولا شاہ فرماتے ہیں، ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کہ اللہ اپنے بندوں سے نعمتیں کبھی واپس نہیں لیتا مگر یہ کہ وہ قوم خود اپنے گناہوں سے ان نعمتوں کو پلٹا دے۔